السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج سے ہم ایک ایسی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جو صحابہ کے واقعات پر مبنی ہے اور عظیم الشان صحابہ کی لازوال داستانیں جو آج تک زندہ اور جاویدہ ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سیریز کا حصہ بنیں تاکہ آپ بھی ان عظیم صحابہ کرام کے لازوال داستانوں کو جان سکیں جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک صحابی سعید بن عامر جمحی ان ہزاروں انسانوں میں سے ایک ایسا نوجوان تھا جو قریش کے سرداروں کی دعوت پر مکہ معظمہ سے باہر مقام تنعیم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ جن کو قریش نے دھوکے سے گرفتار کیا تھا، وہ اپنی بھرپور جوانی کی بنا پر لوگوں کو دھکیلتا اور اس میں سے اپنے لیے راستہ بناتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے سرداران قریش کے پہلو میں جا کھڑا ہوا جو اس مجمع میں نمایاں مقام پر کھڑے تھے۔ اس طرح اسے اس بات کا موقع ملا کہ وہ قریش کے اس قیدی کو دیکھ سکے جو وہاں ہتھ کڑیوں اور زنجیروں میں قید کر کے لایا گیا تھا۔ اس قیدی کو قریش کی عورتیں، بچے اور جوان دھکیلتے ہوئے موت کے میدان کی طرف لا رہے تھے تاکہ اسے قتل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لے سکیں اور جنگ بدر میں مارے جانے والے اپنے رشتہ داروں کا بدلہ چکا سکیں۔ جب یہ لوگ اپنے قیدی کو لیے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گئے جو اس کی شہادت کے لیے بنائی گئی تھی تو لمبے قد والا نوجوان سعید بن عامر ایک جگہ رک کر لوگوں کے درمیان سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو پھانسی کے تختے کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار اور شور کے درمیان سے ابھرتی ہوئی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ پرسکون آواز سنی جس میں انہوں نے فرمایا، اگر تم لوگ چاہو تو قتل سے پہلے مجھے اتنی مہلت دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ تو انہوں نے ان کو مہلت دے دی۔ سعید نے دیکھا کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبلہ رو ہو کر 2 رکعتیں پڑھی۔ کیسی حسین اور کتنی مکمل تھیں وہ 2 رکعتیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ قوم کے سرداروں کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں، واللہ لولا ان تظنوا انی اطلت الصلاة جزعا من الموت لاستکثرت من الصلاة۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے متعلق اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ میں موت سے ڈر کر لمبی نمازیں پڑھ رہا ہوں تو میں اور لمبی اور اطمینان والی نماز پڑھتا۔ پھر سعید بن عامر نے اپنے قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ زندہ ہی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ کر رہے ہیں، یعنی ان کے جسم کے اعضاء کو ایک ایک کر کے کاٹ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں، اتحب ان یکون محمد مکانک وانت ناج۔ کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ یہاں ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے، جبکہ ان کے جسم سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا، یہ جواب دیا، واللہ ما احب ان اکون آمنا وادعا فی اہلی وولدی وان محمدا یؤخذ بشوکہ۔ اللہ کی قسم، مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ میں امن و سکون کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور ان کے پاؤں کے تلوے میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا، مار ڈالو اسے، قتل کر دو اسے۔
پھر سعید بن عامر کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا۔ اے اللہ، انہیں ایک ایک کر کے گن، انہیں تباہی کا مزہ چکھا اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ۔ پھر انہوں نے آخری سانس لیا اور شہید ہو گئے۔ اس وقت ان کے جسم پر تلوار اور نیزوں کے بے شمار زخم تھے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد قریش مکہ مکرمہ لوٹ آئے اور بڑے بڑے واقعات و حادثات دیکھ کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی شہادت کے واقعہ کو بھلا بیٹھے، لیکن نوجوان سعید بن عامر جمحی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت اور ان کے دردناک قتل کے اس تکلیف دہ منظر کو اپنے ذہن سے ایک لمحے کے لیے بھی بھلا نہ سکا۔ وہ سوتا تو خواب میں ان کو دیکھتا اور جاگتے میں اپنے خیالات میں ان کو موجود پاتا۔ دوستو، کل اسی واقعے کو ہم یہاں سے آگے بڑھائیں گے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔